ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، یعنی میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یورپ کے ملک اٹلی اور اٹلی کے شہر بریشیا کے ایک اسٹیڈیم میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع رکھا ہے، اور سیریاں اور یہ سب بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ نیتیں اچھی اچھی پہلے کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں کہ نیتیں جتنی اچھی اچھی زیادہ ہوں گی، ثواب اسی قدر بڑھتا رہے گا۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھ جائیں، جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو جیسے آپ کو یہ آسانی ہو ایسے بیٹھ جائیے گا۔ سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے۔ توجہ سے سنوں گا، اور توجہ سے سننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ موبائل فون کا استعمال بند کر دیں اور اسے جیب میں رکھ دیں، تاکہ آپ توجہ سے بیان سن سکیں۔ اتنی دور دراز سے گاڑیوں میں بسوں میں سفر کر کر آپ آئے ہیں، اللہ کرے کہ سننے کی نیت لے کر آئے ہوں کہ چلیں جا کر بیان سنیں گے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیت کریں۔ مزید یہ کہ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ درود پاک کی فضیلت میں جیسے ابھی ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس میں جن خوش قسمت کو اس عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھے ہیں، مسلمانوں کی حاجت پوری کی، ان کی پریشانی دور کرنے والا، سرکار کی سنت کو زندہ کرنے والا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں بھی جب ابھی اسٹیڈیم میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی مجھے ایک قیامت کا ایک منظر یاد آ گیا کہ سیڑھیوں سے ہی نعرے لگ رہے تھے، تو مجھے آوازیں آ رہی تھی۔ پھر اترا تو دونوں طرف لائنیں کھڑے، موبائل فون، تصویریں،
نہیں احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے اور ایک اچھے انداز پر لوگوں پر ظاہر کیا ہوا ہے، تو لوگ چاروں طرف سے دیکھنے کے لیے امنڈ پڑتے ہیں۔ جو منظر تھا، اگر قیامت کے روز عیب کھول دیے گئے تو جو لوگ دیکھنے کے لیے امڈیں گے، آج دنیا میں واہ کرنے والے ملتے ہیں، کل احسان و قیامت کے روز تھو تھو کرنے والے مل جائیں کہ یہ ہے وہ شخص۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر یاد آ گئی ہے کہ نہ جانے آخرت میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آگے کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا۔ ابھی کا معاملہ کچھ اور ہے، اگلا معاملہ کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کہ کس کے بارے میں اگلا لمحہ کیا ہے، کہ آج جو عزت کرتے ہیں کل ہی وہ برا بلا بھی کہتے ہیں۔ تو بڑا عبرت والا منظر تھا، یقیناً آپ تو نعرے لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، لیکن میرا دل بھر گیا تھا۔ عبرت ہو رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز عیب کھول دیے جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت شامل حال رہی تو عیب بھی چھپے رہیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپا کر رکھے، ہمارے عیب آخرت میں بھی چھپا کر رکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی کے عیب ظاہر فرماتا ہے نا تو بڑی رسوائی ہوتی ہے، بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ اور انسان اتنا نالائق قسم کا ہم جیسا انسان واقع ہوا ہے کہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھے گا تو بے عزتی ہو جائے گی، مگر جو دیکھ رہا ہے اس سے نہ چھپ سکتا ہے نہ چھپے گا، وہ اللہ جو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس سے چھپ کر کون گناہ کر سکتا ہے؟ اس سے چھپا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، اور عزت و ذلت ہے بھی اسی کے دستے قدرت میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت اسی کے دستے قدرت میں، اور بندہ اس سے شرمانے اور اس سے ڈرنے کے بجائے بندوں سے ڈرتا ہے۔ بندوں پر عیب ظاہر نہیں ہوئے یہ بھی اللہ ہی کا کرم ہے، اور بندوں پر عیب ظاہر ہو جائیں اس رب کی مرضی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور سچی توبہ کریں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے آج تک جتنے گناہ ہوئے سب معاف کر دے۔ آپ بھی توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ کیا پتا اتنا بڑا اجتماع ہے، کون ندامت سے شرمندگی سے آمین کہہ رہا ہو، کس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہا ہو کہ اور اللہ تعالیٰ کو اس کا آنسو بہانا، اس کا آمین کہنا پسند آ رہا ہو، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو رہا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، قبر میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا۔ بعض اوقات تختہ غسل پر عیب کھل جاتا ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے، بندہ موت کے وقت بکواس کرتا ہے، طرح طرح کی بکواسیں کرتا ہے جس سے برا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات قبر کا معاملہ کھل جاتا ہے اور قبر کا عذاب ظاہر ہو جاتا ہے بندے کا، اور لوگ پوچھتے ہیں یار یہ کیا عمل کرتا تھا، یہ کیا عمل کرتا تھا کہ اس کا یہ قبر میں اس کے سانپ دیکھے گئے، قبر میں اس کا یہ عذاب دیکھا گیا۔ تو ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ قافلہ جا رہا تھا تو اس راستے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو اس کی تدفین کے لیے جو قبر کھودی گئی تو قبر میں سانپ تھا، دوسری قبر کھودی گئی اس میں بھی سانپ تھا، تیسری قبر کھودی گئی اس میں بھی سانپ تھا۔ جہاں بھی کھودتے تھے سانپ نکلتا تھا، تو بزرگ سے جا کر دریافت کیا کہ کیا کرے، جہاں بھی کھودتے ہیں سانپ ہے، تو فرمایا ساری زمین کھود دو، یہ سانپ ہر جگہ ہوگا کیونکہ یہ عذاب کا سانپ ہے، اور یہ اس پر مسلط ہے، اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو۔
چنانچہ اس کو سانپ کے ساتھ دفن کیا گیا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ کیا عمل کرتا تھا تو بتایا گیا یہ ملاوٹ کرتا تھا۔ اب کسی کو ملاوٹ پھنسا سکتی ہے تو کوئی ایسے بھی واقعات ہیں کہ سود کھاتا تھا، کوئی ایسے واقعات ہیں بری صحبت میں رہتا تھا تو اس کے برے خاتمے کے واقعات ملتے ہیں، تو پتہ نہیں کہ ہمارا بنے گا کیا۔ تو اب یہ کہ ہم سب توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے لیے عافیت دے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں عافیت دے، اللہ ہمیں قبر میں بھی عافیت دے۔ آخرت کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ ابھی جیسے آپ کر رہے تھے تو مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا اس وقت۔ تصور میں تو آدمی کو یاد آتا ہی رہتا بہت ساری چیزیں، اس طرح کی چیزیں۔ وہ مجھے کئی روایت یاد آ گئی تھی جب آپ یہ سب کر رہے تھے کہ جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جائے گا کہ اس کو عذاب کیا جا رہا ہے، تو جنت میں سے لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ جہنم میں، آپ کا بیان سن سن کر تو ہم جنت میں آ گئے۔ تو وہ جہنم سے کہے گا کہ میرا قصور یہ ہے کہ جو میں کہتا تھا وہ خود کرتا نہیں تھا۔ اب اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ کسی کا بیان سن کر کوئی نیک بن جاتا ہے اور بیان کرنے والا وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ کوئی ریاکاری پر بیان کرتا ہے، اس کا بیان سن کر کوئی مخلص بن جاتا ہے، اور وہ خود بیان جب کر رہا ہوتا ہے ریاکاری کے بارے میں تو خود بیان میں بھی ریاکاری کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ کسی کو نماز قضا کرنے پر، کسی کو شراب پینے پر، کسی کو جوا کھیلنے پر، نہ جانے کس کو کس طرح اللہ تعالیٰ گرفت فرما لے، ہم نہیں جانتے۔ اب اتنا بڑا اجتماع ہے، ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی آمین کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم جتنے یہاں آئے اللہ کرے اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک پرائے ملک میں اتنے مسلمان ایک چھت کے نیچے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہ اچھی امید رکھیں کہ یہاں کس کی آمین، کس کا آنسو، کس کی سسکی، کس کی آہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم اٹھے تو ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں، اللہ ہمیں بخش چکا ہو۔ اور یہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر کسی نے کہا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میں بیان کرتا تھا، واعظ کہتا تھا، اور ہوا یہ کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے کہا گیا کہ یوں تو بڑا بے عمل شخص تھا، کرتا بیان تھا مگر تھا بے عمل۔ یوں تو بڑا بے عمل شخص تھا مگر ایک روز تو نے بیان کیا، اور تیرے بیان میں میرا ایک ایسا بندہ آیا تھا کہ جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رو پڑا، اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہوا، بس میرے اس بندے کا رونا مجھے پسند آ گیا، تو اس کے رونے کی وجہ سے میں نے اس کی، تیری اور جتنے بھی اجتماع میں شامل تھے سب کی بخشش کروا دی۔ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بندہ سچی توبہ کرے، اس سے معافی مانگے اور اس سے رحمت کی بھیک مانگے تو وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم جتنے یہاں جمع ہیں، اگر وہ ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جتنے اس وقت اس اجتماع میں جمع ہیں یا جتنے مدنی چینل پر اس وقت جمع ہیں، جتنے بھی عاشقان رسول یہاں اور مدنی چینل پر جمع ہیں، اگر وہ فیصلہ فرما دیتا ہے یہ جتنے بھی اس وقت جمع ہیں ان سب کو بے حساب جنت میں داخلہ کیا جائے گا، اس کو کون روکنے والا ہے؟ اس کو کون منع کرنے والا ہے؟ اور اگر ہم بے حساب چلے جائیں تو اس کے جنت میں کیا کمی آئے گی؟ اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر ہم گناہگار بدکار سیاہکار بخش دیے جائیں۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے کرم والا رب ہے۔ ہم بندے تو اسی کے ہیں نا، بھلے گناہگار ہیں مگر باغی تو نہیں ہے نا، جائیں گے تو وہی نا، کہاں جائیں گے؟ اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا تھا
وہ جب بھی حج پر جاتے، حرم پاک میں جاتے، لبیک کہتے، لبیک کہتے، اور ان کو ہمیشہ ایک آواز آتی ہے، لا لبیک. وہ ہمیشہ کہتے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، اور آواز آتی ہے لا لبیک، ہمیں تیری حاضری قبول نہیں ہے. وہ ہمیشہ لبیک کہتے، ہمیشہ لا لبیک کی آواز آ جاتی. کسی نے کہا کہ حضور آپ ہر بار لبیک کہتے ہیں، ہر بار لا لبیک کی آواز آ جاتی ہے، تو کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے لا لبیک کی آواز آتی ہے، مگر میں بھی اپنے رب کا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا کہاں اپنے رب کا در چھوڑ کر؟ اسی کا تو در ہے. انہوں نے یہ جواب بیان کیا، غیب سے آواز آئی، ہم نے تیری ساری لبیک قبول کر لی، ہم نے تیری ساری لبیک قبول کر لی. ہوتا ہے، کرم کی باتیں ہوتی ہیں، فضل کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے کچھ نہیں کہہ سکتے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں. کب کس کی گرفت فرما لے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، افریقہ گئے تھے. افریقہ میں ایک ہسپتال میں مریض کی عیادت کے لیے گئے. مریض کی عیادت کی تو ساتھ بستر پر ایک اور بوڑھا شخص لیٹا تھا. کہا چلو اس کی بھی عیادت کر لیتے ہیں، مریض ہے. جب عیادت کی تو پتا چلا کہ یہ 75 سال اس کی عمر ہے، اور یہ عیسائیوں کا پادری تھا، پرسٹ تھا. جب اس کو عیادت کی تو اس نے کہا میں پادری ہوں. تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو نیکی کی دعوت دی. ہمارے اسلامی بھائیوں نے اسے نیکی کی دعوت دی. اب یقین مانے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور 45 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. پونے گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. زندگی کا یہ حصہ جو اس نے کفر میں گزارا، اللہ نے مرنے سے 45 منٹ پہلے اس کو ایمان نصیب کر دیا. اور جو ایمان لے آتا ہے نا، جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بظاہر نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، مگر ہم اپنے رب سے اس نے ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرتے ہی جنت عطا فرما دے، کیونکہ وہ ایمان پر گیا. بستر مرگ پر تھا، یعنی موت کا وقت تھا اس کا، اللہ نے اس کو ایمان دے دیا 45 منٹ پہلے. یار تو جس طرح اس کو ایمان نصیب ہو گیا، کیا پتا کو بد نصیب موت سے پہلے ایمان برباد کر بیٹھے اپنا. اور وہ یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو اتنے گانے، اتنے فلمیں، اتنے ڈائلاگ، اتنی جہالت ہے آج ہمارے معاشرے میں، اتنی جہالت ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہ جانے کون کب کفر بک رہا ہو پتہ نہیں چلتا. علم ہی نہیں ہے. اللہ کے معاملے میں کفر بک دے گا، جنت و جہنم کے معاملے میں کفر بک دے گا. معاذ اللہ ایسا گانا بولتا ہے جس میں کفر ہوتا ہے، کفریہ معنی ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں وہ کافر ہو جاتا ہے. اسے کانوں کان پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان میں ضائع کر بیٹھا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی بکواس کر دیتا ہے جس سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ اختیار کرتا ہے جس سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. فرشتوں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جس سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میرا ایمان برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسی بکواس کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایسے اعتراض کر جاتا ہے، بچہ مر گیا، بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، گھر جل گیا، سامان جل گیا، حادثہ ہو گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے. اور کئی کلمات ایسے ہیں جس کے کہتے ہی وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آئے گی؟ یعنی وہ مصیبت جو اس پر آئی تھی، وہ مصیبت جو بھی تھی چھوٹی تھی، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کا ایمان نہ رہے. اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے کہ انسان کہ ہم مسلمان نہ رہے. سب سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہے، اور سب سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ بندہ کافر ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور کفر سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے. انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، قرض ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بے روزگاری ہے، گھر سے دوری ہے،
जैसी मुसीबत सही, मगर ये मुसीबत जो भी है छोटी है, कुफर से बड़ी कोई मुसीबत नहीं। और उसके बाद गुनाहों की मुसीबत है कि वो नमाजी नहीं है, परहेजगार नहीं है, दाढ़ियां मुंडाता है, एक मुट्ठी से घटाता है और झूठ बोलता है, धोखा देता है, शराब पीता है, बदकारियां करता है, तरह तरह की अजियतें देता है, माँ बाप को सताता है, बीवी बच्चों पर जुल्म करता है, या वो शोहर पर जुल्म करती है, बच्चों के साथ ज्यादती करती है, जुल्म करती है, अल्लाह की नाफरमानियां करता है, कुरान सही नहीं पढ़ने आता, कुरान गलत पढ़ता है, और कई ऐसे बेशुमार किस्म के गुनाह है वो करता है। तो ये भी जो गुनाह है ना, गुनाह की आदत भी डर है कि उसको कुफर में ना गिरा दे। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत, यानी अल्लाह की नाफरमानी से बढ़कर मुसीबत क्या होगी? अल्लाह की नाफरमानी से बढ़कर मुसीबत क्या होगी? तो अल्लाह की नाफरमानी में जो सबसे बड़ी नाफरमानी है वो कुफर है कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, शिर्क करता है। तो ये कुफर है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। और एक शख्स ईमान ले आया, अल्लाह पर ईमान लाता है, यकीनन ये उस मुसीबत से तो निकल गया अल्लाह ताला के करम से, लेकिन फिर भी अल्लाह की नाफरमानी तो करता है ना, अमली तौर पर तो नाफरमानियों में मुब्तला रहता है। तो ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। तो अल्लाह ताला हमें इन मुसीबतों से, कुफर से अल्लाह ने बचाया है और अल्लाह बचा कर रखे। दुआ करो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ करो एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी हमारे सीने से, हमारे दिल से कभी ईमान जुदा ना हो, ईमान जुदा ना हो। बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि जिसके भाई ईमान नहीं। दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, घर भी बड़ा, बंगला, कोठी, मनसब, ओधा, दौलत, माल, पैसा, गाड़ियां, नौकर चाकर, आसाइश, रिमोट पर दुनिया भर के काम हो रहे हैं, फोन पर दुनिया भर के काम हो रहे हैं, अपना जहाज है, अपना हेलीकॉप्टर है, दुनिया भर की नेमतें, नौकर चाकर, ये वो, हर इज्जत, हर तरह से शोहरत, हर तरह से चीज हासिल है, मगर ईमान नहीं है। इससे बड़ा कोई बदकिस्मत इंसान नहीं है। ईमान नहीं है ना, इससे बड़ा बदकिस्मत कोई इंसान ही नहीं है। और जिसके पास दुनिया की ऐशो आसाइश और ये सारी सहूलतें ना हो, परेशान है, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफ है, कर्जा भी है, तरह तरह की तकलीफ है, घर से तकलीफ, बीवी से तकलीफ, बच्चों से तकलीफ, शोहर से तकलीफ, दुनिया भर के अल्लाह ना करे तकलीफें हैं, मगर ईमान तो है ना, ईमान तो है ना, कामयाब इंसान है। और बड़ी कामयाबी फिर ये कि वो अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में चला जाए। जब तक जिंदा है ना खतरे में है, जब तक जिंदा है खतरे में, पता नहीं है कि कब ईमान बर्बाद हो जाए, पता ही नहीं है कब ईमान बर्बाद हो जाए, कौन सी चीज मुंह से निकल जाए, कौन सा अल्लाह ना करे फेल हो जाए। बाद वीजा लगाने में कुफर बक देते हैं, बाद माज अल्लाह नौकरियां लेने में कुफर बक देते हैं, अपना मजहब बदल देते हैं, अपना दीन बदल देते हैं। यार सिर्फ दुनिया की दौलत और दुनिया की मोहब्बत की वजह से कि यार थोड़ा सा नौकरी लग जाएगी, माल लग जाएगा, ये लग जाएगा। अरे खुदा के बंदो, तुम्हें दुनिया की दौलत मिल गई, तुमने उसके बदले में बेचा क्या? ईमान। अरे ईमान भी कोई बेचता है क्या? ईमान भी कोई फरोख्त करने वाली शे है, ईमान भी माज़ अल्लाह को दांव पर लगाने वाली शे है। तो जानो तो सही कि ईमान किन किन चीजों से जाया होता है। कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें मुसलमान गैर मुस्लिमों के दरमियान रहते हैं, दरमियान रहते हैं। वहां बिलखुसूस देखना है कि मेरा कौन सा अमल, मेरी कौन सी आदत, मेरा कौन सा फेल, मेरा कौन सा कौल, मेरी कौन सी बात मुझे अल्लाह ना करे कहीं ईमान से खारिज ना करवा दे और मुझे उनके साथ लाकर खड़ा ना कर दे जो ईमान वाले नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये मालूमात हमें नहीं मिलती, हमें मालूमात नहीं मिलती, हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ईमान की सलामती और ईमान की हिफाजत का वो जहन हमें पास नहीं है कि हम ऐसा जहन पाने में कामयाब हो जाएं कि ये चीजें हैं जिससे ईमान की सलामती बहुत जरूरी है। वो बातें हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास वक्त है, ना हमने कभी सीखा, ना सीखने की तरफ हमारी तवज्जो जाती है। बयान भी जैसे इस वक्त बयान हो रहा है माशाल्लाह, हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सन्नाटे, सुकून और तसल्ली के साथ सुन रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? हम उठने के बाद जहां थे वहीं होते हैं। नमाज कज़ा करते थे तो नमाज कज़ा, झूठ बोलते थे तो झूठ मौजूद, धोखा देते थे धोखा मौजूद, शराबें पीते थे शराबें मौजूद, जुआ खेलते थे जुआ मौजूद।
بددیانتی کرتے تھے وہ موجود، داڑھی منڈاتے تھے ایک مٹھی سے گھٹاتے تھے وہ موجود، ماں باپ کو ستاتے تھے وہ موجود، گانے باجے سنتے تھے وہ موجود، فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے وہ موجود، گناہوں کا ایک بڑا سلسلہ لے کر آتے ہیں، سنتے ہیں، احساس بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں احساس نہیں ہوتا، احساس بھی ہوتا ہے، لیکن خود کو بدل نہیں پا رہے۔ یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ کہیں یہ گناہوں کی عادت، کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کی عادت، کوئی خدا نہ خواستہ گناہ کی عادت کہ میرے ایمان کو برباد نہ کر دیا، کہ میں ایمان ضائع نہ کر بیٹھوں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا تو میرا بنے گا کیا؟ نہیں، ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ مومن جو ایمان لے کر دنیا سے گیا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، جو ایمان سلامت لے کر گیا۔ اگرچہ ایسے بھی بے شمار مسلمان ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، یہ طے ہے، یہ طے ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایمان سلامت، اور وہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، چونکہ وہ ایمان سلامت لے کر گیا تھا، لہذا اس سے ایک نہ ایک دن جنت میں داخلہ ضرور ملے گا۔ اب رہی بات کہ چلو یار جنت میں تو جائیں گے نا، تو پہلی بات یہ کہ کیا یہ طے ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر ہی جائیں گے؟ پہلی بات کہ کیا ہم ایمان سلامت لے کر ہی جائیں گے؟ کیا ہمارا موت کے بعد ایمان برباد نہیں ہو سکتا؟ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ایمان ہی برباد ہو گیا، اللہ نہ کرے موت کے بعد ایمان برباد ہو گیا، کوئی خدا نہ خواستہ نزاع کے بعد ایسی بات کرتی جسے برا خاتمہ ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ جیسے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد، بڑا ہونہار شاگرد تھا، بیمار ہو گیا تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ جب عیادت کے لیے گئے تو اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھی تو آپ اس شاگرد کو چپ کرا دیا، آپ نے کلمے کی تلقین کی، اس شاگرد کو کلمے کی تلقین کی، اس نے کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، یہ کہتے ہی اس کی روح نکل گئی، اللہ، یہ کہتے ہی اس کی روح نکل گئی۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑا صدمہ ہوا، برا خاتمہ تھا، بڑا صدمہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، 40 روز تک آپ گھر سے نہیں نکلے صدمے کی وجہ سے۔ 40ویں روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس شاگرد کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے خواب میں دریافت کیا کہ تو میرا ہونہار شاگرد تھا، تیرا برا خاتمہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے خواب میں جواب دیا کہ مجھ میں 3 گناہوں کی عادتیں تھیں، 3 برائیاں تھیں مجھ میں۔ نمبر 1، میں چغلی کیا کرتا تھا، نمبر 2، میں حسد کیا کرتا تھا، اور نمبر 3، طبیب یعنی ڈاکٹر کے کہنے پر سال میں 1 بار شراب کا ایک گلاس پیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرا یہ انجام ہوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا گناہ کس کے برے خاتمے کا سبب بن جائے، اور خدا نہ خواستہ کس کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمیع رسالت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جسے دنیا میں ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ ایک شخص برسوں تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دیتا تھا، اس کا بھی کفر پہ خاتمہ ہوا۔ پھر اس کا بھائی برسوں تک یہ کام کرتا رہا، اس کا بھی کفر پہ خاتمہ ہوا۔ پوچھا گیا اس کے کیا گناہ تھے، تو کہا کہ یہ امردوں میں دلچسپی لیتا تھا، خوبصورت بچوں کے ساتھ برے طریقے سے دلچسپی لیتا تھا، اور غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 کا خاتمہ برا ہو گیا۔ اور اس کا بھائی یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کا یہ انجام تھا۔ اب ڈیٹیل مطلب تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو کوئی چغلی کی وجہ سے پھنسا، کوئی حسد کی وجہ سے پھنسا، تو کسی کو اس کی بدکاری زنا نے پھنسا دیا،
کسی کو اس کے جوئے نے پھنسا دیا، کسی کو اس کے سود نے پھنسا دیا، کسی کو اس کے رشوت نے پھنسا دیا، کسی کو اس کے ملاوٹ نے پھنسا دیا، کسی کو اس کی حرام روزی نے پھنسا دیا، کس کو کس گناہ نے پھنسا دیا. کیونکہ ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں، ان کو اس بات سے شاید کوئی سروکار نہیں ہے، وہ مزے لے رہے ہیں، لذتیں لے رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کیا ہوتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میری زمین پر میرا رزق کھاتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، اگر اس نے رحم نہ کیا، توبہ کی توفیق نہ دی، تو کیا بچ کے نکل جائیں گے؟ کیا قرآن نہ پڑھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ بھر نیکی کی، جو ذرہ بھر بھلائی لایا، نیکی لایا، وہ قیامت کے روز دیکھے گا. جو ذرہ بھر برائی لائے گا وہ قیامت کے روز دیکھے گا. کیا نہ جانا؟ ہم یوں برائیاں کریں، یوں برائیاں کریں، یوں برائیاں کریں. ٹھیک ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا اگر نہیں بھی ہے، کوئی ایسے کئی گناہ ہیں جن پر کئی ملکوں میں کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور کئی ایسے اللہ کے نافرمانی والے، اسلام اور دین کی خلاف ورزی والے کام ہیں جو ان ممالک کے اندر وہ لیگل ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. مگر اے اللہ کے بندو، اللہ کی گرفت سخت ہے، اللہ کی گرفت سخت ہے. وہ پکڑتا ہے تو دنیا میں بھی بڑی زبردست طریقے سے پکڑتا ہے، اور بندہ کہیں کا نہیں رہتا. اور اگر دنیا میں نکل بھی گئے، وہ نکل خود اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کر، اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں کر سکتا. نہیں، وہ ایسا تھوڑی ہے کہ اپنے چالاکی سے نکل جائیں گے. نہ بے وقوف ہے ایسا شخص. اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، وہ چھوٹ دے رہا ہے، اور ہم اس کی مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ حلیم ہے، حلم والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں یعنی وہ گناہ کرنے والے کی فوراً گرفت نہیں فرماتا، اسے مہلت دیتا ہے. آ جا، لوٹا، بندہ آ جائے. مگر وہ بے باک ہوتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میں جوا کھیل رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میں بے پردگی کر رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میں بے شرمی کر رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا. اجنبی مردوں، اجنبی عورتوں کے ساتھ گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں، کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا. وہ سود کھا رہا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہو رہا. وہ رشوتوں کا لین دین کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا. نہ حق قتل کر رہا ہے، نہ حق قتل کروا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بیواؤں کا مال کھا رہا ہے، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے ایسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں بالکل نارمل ہوں، میں خوشی کے دن گزار رہا ہوں، میں عزت کے دن گزار رہا ہوں. دیکھو وہ بھی میری عزت کر رہا ہے، وہ بھی میری عزت کر رہا ہے، ہر طرح میری باوا ہے، ہر طرح مجھے مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے، اور میرے لیے مطلب اشتہار میرے نام چھپتے ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ارے نادان، تجھے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. جس دن اس نے پکڑا ایسا گرے گا کہ کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا. اور اگر یہ مہلت چلتے چلتے تجھے قبر تک لے گئی اور تجھے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، پھر کہاں جائے گا؟ اب جو قبر کی دیواریں مل کر اگر اس نے تیری پسلیاں توڑ کے رکھ دی، تجھے کون بچائے گا؟ اگر تجھ پر قبر میں سانپ مسلط کر دیا گیا، پھر تجھے کون بچائے گا؟ تیری قبر میں اللہ کے حکم پر آگ لگا دی گئی، پھر تجھے کون بچائے گا؟ تیری عزت کرنے والے تجھے زمین میں داب کر چلے گئے، تجھے شہرت کی منزلوں پر چڑھانے والے، تجھے کندھے پر لے لے کے گھومنے والے، تجھے کندھے پر اٹھا کر ہی قبر میں داب کر قبر میں دفن کر آ گئے. سارے چلے گئے، کوئی تیرے پاس نہیں ہے، کوئی تیری چیخ پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی تجھے بچانے والا نہیں ہے. بچانے والی تھی اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت اگر تجھے قبر میں نصیب نہ ہوئی، پھر تو کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ تو کر لے توبہ، کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. آخر موت ہے، ہر طرف موت ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا،
اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضابی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کا تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ موت کیسے کیسے انداز پر آتی ہے۔ پاکستان کا باب المدینہ کراچی کا واقعہ، ٹرین کا حادثہ جو ہم نے سنا ہوگا، کتنے ہی بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ کیا ان کے بھی تصور میں ہوگا؟ سوچے تو صحیح، یعنی فون پر بات ہو رہی ہے، لانڈی قریب ہے، کراچی یہ کینٹ اسٹیشن قریب ہے، فون پر باتیں ہو رہی ہیں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، کوئی منہ ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی بال بنا رہا ہے، کوئی کپڑے صحیح کر رہا ہے، کوئی بیگ اٹھا کر بیگ بھر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کبھی اسٹیشن آئے گا، وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر لوگ کھڑے ہیں کہ ہمارے عزیز آ رہے ہیں، ہم استقبال کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اور ٹھا کر کے پیچھے سے ٹرین ٹکراتی ہے، بوگیاں مل جاتی ہیں، چھتیں مل جاتی ہیں، لوہے کی چادریں مل جاتی ہیں، کسی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، کسی کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی وہی دم توڑ دیتا ہے، کسی کی بچی چھوٹی پھول جیسی بچی بچ گئی، ماں چلی گئی۔ کہ انہوں نے سوچا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام زخمیوں کو اللہ صحت عطا فرمائے، اور ان کے عزیز و لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے۔ ہمارے لیے تو موت کا درس ہے یا نہیں ہے؟ گٹاب کے اندر جو وہ شپ یارڈ پر وہ بحری جہاز کی مرمت کے دوران جو کچھ آگ لگی اور جلس گئے، لوگ انتقال کر گئے، اللہ ان مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان زخمیوں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ کیا بھول گئے؟ موت یاد نہیں آئی؟ ہمیں بھی تو کام کرتے کرتے موت آ سکتی ہے، ہم بھی تو مشینوں پر کام کرتے ہیں، لیبر ورک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پنجاب کے اندر وہ دھند فوق، اس کی وجہ سے کئی حادثے ہو گئے، کئی لوگ انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے کہ ہمارے یہاں فوق نہیں ہوتی، راستے میں چلتے چلتے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، چلتے چلتے ٹائر ٹوٹ سکتا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں زبردست ایکسیڈنٹ دیکھا، گاڑی پچک گئی ہے۔ اب پتہ نہیں اس کے اندر میں جو بھی ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، میں نہیں جانتا، گاڑی پچک گئی، آگے کا سارا وہ بونٹ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کم از کم مصیبت والی چیز کو دیکھ کر دعا تو پڑھ لی تھی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ وہ دعا ہے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دے کر یہ دعا پڑھ لے تو وہ پڑھنے والا اس مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بھی حادثہ دے گا، مگر حادثہ دے کر اپنا حادثہ بھی تو کوئی یاد آئے، حادثہ کسی کی مصیبت کو دے کر خود بھی تو یاد کرے، کسی کی موت کا سن کر اپنی موت کو بھی تو یاد کرے کہ مجھے بھی تو کام کرتے کرتے موت آ سکتی ہے۔ میں بھی مختلف قسم کے کام کرتا ہوں، گاڑی میں جاتا ہوں، ٹرینوں میں جاتا ہوں، بسوں میں جاتا ہوں، راستے پر چلتا ہوں، سڑک عبور کرتے کرتے ٹھا کر کے گاڑی اڑا کر چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے سڑک عبور کرتے کرتے مر گیا۔ آپ بولو گے سڑکوں کی بات کر رہا ہے، ٹریفک کی بات کر رہا ہے، ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہے، میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، صوفے پہ بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے، بیان کرتے کرتے انتقال ہو سکتا ہے، لکھتے لکھتے انتقال ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں انتقال ہو سکتا ہے۔ تم گانے سن رہے ہو، انتقال ہو سکتا ہے، تم فلم دیکھ رہے ہو، انتقال ہو سکتا ہے، تم شراب پی رہے ہو، انتقال ہو سکتا ہے، تم جوا کھیلو، انتقال ہو سکتا ہے۔ آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو ریزر سے مونڈ کر ابھی نالی میں بہانا ہی چاہتے ہو کہ ابھی ریزر نیچے لائے ہو، آدھی داڑھی منڈی، اور اسی میں بھی تمہاری روح قبض ہو سکتی ہے۔ تم گانا بول رہے ہو، تمہاری روح قبض ہو سکتی ہے۔ تم دھوکہ دے رہے ہو، تمہاری روح قبض ہو سکتی ہے۔ تم کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو، تمہاری روح قبض ہو سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، تم مدینے میں ہو، تمہاری روح قبض ہو سکتی ہے۔ گنبد خضرا دیکھ رہے ہو، روح قبض ہو سکتی ہے۔ کعبہ دیکھ رہے ہو، روح قبض ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، روح قبض ہو سکتی ہے۔ سجدہ کر رہے ہو، روح قبض ہو سکتی ہے۔ نیکی کرتے کرتے بھی موت آ سکتی ہے، گناہ کرتے کرتے موت آ سکتی ہے۔ موت کا جب بھی وقت آئے گا، موت آئے گی۔ اب آپ پر مجھ پر منحصر ہے ہم کون سے کام کرنے کی عادت رکھتے ہیں، کہ ہم نیکی کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ ایک کاش کہ نیکی کرتے کرتے موت آ جائے، اور اگر گناہوں پر ہی قائم رہتے ہیں تو ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے موت آ جائے اور پھنس جائے۔
لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بریشیا اٹلی کے شہر کے اس اسٹیڈیم میں آپ دور دراز سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم کچھ عبرت کے مدنی پھول لے کے جائیں، اپنی زندگیوں میں کوئی مدنی انقلاب برپا کر کے جائیں، ہماری زندگیوں کا انداز جس طرح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم لوگ موت کو بھول کر بیٹھے ہیں، نزا کو بھول کر بیٹھے ہیں، ایمان کی سلامتی رہے گی یا نہیں رہے گی اس سبق کو بھول کر بیٹھے ہیں۔ یعنی اتنا نازک وقت ہے نزا کا وقت کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان ماں باپ کی شکل میں آتا ہے، شیطان ماں باپ کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی ماں یا باپ کی شکل میں آ کر یہ کہتا ہے کہ تو عیسائی ہو جا کہ یہ اچھا مذہب ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ تو باپ کہتا ہے تو یہودی ہو جا یہ اچھا مذہب ہے، ہم تجھ سے پہلے گئے۔ اب سوچو نزا کا عالم، دنیا چھوٹ رہی ہے، روح قبض ہو رہی ہے، روح نکل رہی ہے، یہ تو شیطان یہ حرکتیں کرے، اور ایسے میں اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اور بندہ اللہ نہ کرے کفر بک دے تو اللہ جس کو چاہے گا وہی بچے گا۔ دوست احباب کی شکل میں شیطان آتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ اس کا ایمان برباد کرے۔ شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ مسلمان کا ایمان برباد کر دے، اور ہم بالکل اس کو ایزی ٹارگٹ دے کر بیٹھے ہوئے۔ ایمان کامل ہو، ہم لڑ تو سکے، لڑائی ہے نا شیطان کے ساتھ، جنگ ہے شیطان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جنگ، شیطان کے ساتھ جنگ، سارے ہاتھ اٹھا کر بولو شیطان کے ساتھ جنگ، شیطان کے ساتھ جنگ، شیطان کے ساتھ جنگ۔ کون کون جنگ کر رہا ہے؟ کبھی اپنے ایمان کا حال دیکھا ہے؟ کبھی ایمان کا حال دیکھا ہے؟ ہم لڑیں گے مگر کبھی ایمان کا حال دیکھا ہے؟ اپنے کردار کا حال دیکھا ہے؟ ادھر سے کان پکڑتا ہے تو فلم کے سامنے بٹھا دیتا ہے، چل بیٹھ جا، ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر سے کان پکڑتا ہے جوئے کھانے میں لے، ادھر سے کان پکڑتا ہے عورتوں کو دکھاتا ہے، ادھر سے کان پکڑتا ہے گالی بکوا دیتا ہے، ادھر سے کان پکڑتا ہے غیبتیں کروا دیتا ہے، ادھر سے کان پکڑتا ہے ماں باپ کو نافرمانیاں کروا دیتا ہے۔ مرضی ہے اس کی، جو مرضی کر رہا ہے، اور ہم کر رہے، نعرہ بھی لگا رہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ایک دیتا ہے دوسرا، شیطان کے خلاف اے تیسرا دیتا ہے، اے شیطان کے خلاف اے لات ماری، اے گھوسا مارا، اے ٹوسا مارا، اے لات، اے تھپڑ ماری، کھائی رہے مار، کھائی رہے شیطان کی، جنگ جاری رہے گی، جنگ جاری رہے گی۔ ارے اللہ کے بندو لڑنا ہے اور لڑتے رہیں گے، ایمان کامل تو کرو، ایک دھکا اس کو بھی تو مارو۔ جب شراب کا گلاس سامنے آئے چھوڑ دو، بدکاری کا موقع سامنے آئے چھوڑ دو، بد نگاہی کا موقع سامنے آئے چھوڑ دو، فلم ڈراموں کا موقع سامنے آئے چھوڑ دو، گالی دینے کا موقع آئے چھوڑ دو، حرام روزی کا موقع آئے چھوڑ دو، ایک ایک کر کے چھوڑو، شیطان ہارتا جائے گا، تمہارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ مارو نہ اس کو بھی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری، مارو نہ اس کو بھی، پڑھو نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھا کر کے گرے گا۔ پڑھو نا بسم اللہ شریف، پڑھو نا قرآن کی تلاوت، کرو رب کے آگے سجدہ، ٹھا کر کے گرے گا، اپنی آگ میں جلے گا شیطان مردود۔ استغفار کریں، تلاوت کریں، اللہ کو راضی کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، صحیح تو کہیں۔ ادھر تو الحمدللہ کہیں تو کہنا نہیں آتا، نماز پڑھے تو پڑھنا نہیں آتی، تلاوت کرے تو تلاوت کرنا نہیں آتی، مار تو رہے لگ تھوڑی رہا ہے اس کو، بات سمجھ رہے ہیں؟ مارا مس ہو گیا، مارا مس ہو گیا، مارا مس ہو گیا، خود ہی تھک رہے ہیں، اس کی صحت پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ صحیح پڑھو، ٹھا کر کے گرے گا، اپنی آگ میں جلے گا مردود۔ شیطان کرے نا ایمان کو مضبوط، ہے ایسا ایمان لائے نا، ایمان ایسا مضبوط لائیں کہ گناہ چل کر آئے مگر گناہ کی طرف نظر نہ جائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ خیمے میں آرام فرماتے، اس میں ایک عورت آ جاتی ہے، خوب حسین و جمیل عورت آتی ہے، اور عورت آ کر کہتی ہے کہ میں تم سے وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ وہ لاہور شریف پڑھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ عورت چلی جاتی ہے، ان کا جو ساتھی ہوتا ہے واپس آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا؟ اب رو رہے ہیں، تو کہا یہ ہوا میرے ساتھ۔ وہ اس میں رونا شروع کر رہا ہے، تو کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ نے تو صبر کر لیا، میں ہوتا تو صبر نہ کر پاتا۔
خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ کا اور زلیخا کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ تو بھی کس گناہ سے بچا نا, اس کی طرف گناہ چل کر آیا, بچا نا. ایک نوجوان یہ جا رہا تھا, ایک عورت اس کو اپنے فطرے میں مبتلا کر رہی تھی, وہ قدم تو اٹھایا اس نے, واقعہ بڑا طویل ہے میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, قدم اٹھایا, اس کو اللہ کا خوف قرآن کی آیتیں یاد آئی, وہی بے ہوش ہو گیا, نہیں بڑھا گناہ کی طرف, یعنی چلا اور بے ہوش ہو گیا. خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا, اس کو اٹھا کر اسے گھر کے باہر ڈال دیا گیا. والد صاحب نے دیکھا بچہ بے ہوش ہے, گھر میں لائے, بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے واقعہ سنایا, پھر سے خوف خدا پیدا ہوا, اور خوف خدا میں وہی اس کی جان نکل گئی. خوف خدا میں اس نوجوان کی جان نکل گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا, آپ اس کے گھر گئے, کہا مجھے اطلاع دیتے میں جنازے میں شرکت کرتا. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر گئے, اور قبر پہ جا کر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, سورہ رحمان کی آیت کریمہ, جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. قبر سے نوجوان آواز دیتا ہے یا امیر المومنین, مجھے میرے رب نے دونوں جنتیں عطا فرما دی ہیں. ایمان کامل, ایمان کامل. یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو گانے سنتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا تو فلمیں دیکھ, کوئی نہیں دیکھ رہا تو عورت کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ کرتے, کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ کر رہے ہیں. چار دوست برے مل کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, باپ سے چپ رہے, ماں سے چپ رہے, اس سے چپ رہے, اس سے چپ رہے. شیطان بھی لگا کر رکھا ہوا ہے, خوب بدقسمتی کے ساتھ بدکاریاں, گناہ اور طرح طرح کی برائیاں کروا رہا ہے, اور ہم ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اتنی کمزور ایمان کے ساتھ نزا کے وقت جب شیطان کا سامنا ہوگا, میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, اس سے مقابلہ کریں گے کیسے ہم؟ کبھی کمزوری میں بھی کوئی فائٹ ہوتی ہے کیا؟ یہ اسٹیڈیم ہے, لوگ ایکسرسائزیں کرتے ہوں گے یہاں پر کہ مقابلہ ہے, مقابلہ ہے, مقابلہ ہے. ہمارا بھی مقابلہ نزا کے وقت ہے, ابھی بھی ہے. دوبارہ نعرہ لگاؤ, شیطان کے خلاف جنگ. سارے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاؤ, چاروں طرف اسلامی بھائی, شیطان کے خلاف جنگ. اب کیا للکار کر چپ ہو جائیں گے؟ نہیں نا یار, نہیں نا. دنیا میں لوگ طاقتور بننے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں نا, باڈی بناتے ہیں. ہم اپنا ایمان مضبوط کریں گے. وہ اپنا جسم مضبوط کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے. ایمان مضبوط ہوگا سچ بولنے سے, ایمان مضبوط ہوگا نماز پڑھنے سے, ایمان مضبوط ہوگا پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنے سے, ایمان مضبوط ہوگا آقا کی سنتوں پر عمل کرنے سے, ایمان مضبوط ہوگا ماں باپ کو راضی کرنے سے, ایمان مضبوط ہوگا قرآن کی درست تلاوت کرنے سے, ایمان مضبوط ہوگا علم دین سیکھنے سے, فرائض سیکھنے سے, واجبات سیکھنے سے, اللہ اس کے رسول کی راہ میں سفر کرنے سے, مدنی انعامات پر عمل کرنے سے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے, مسجد میں آ کر اللہ کے حضور سجدے کرنے سے, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرنے سے, حج فرض ہو تو ادا کرنے سے, روزہ فرض ہو تو صحیح روزہ رکھنے سے. اس طرح اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ تعالی ہماری ہر اس عمل پر ہمارے ایمان کو مضبوط عطا فرمائے گا. پھر آئے شیطان, اور اگر خدا نہ خاصا کوئی ایک ہاتھ پڑ ہی گیا شیطان کا, کھا گیا, یعنی گناہ میں پڑ گئے, تو پھر سے اٹھے گا بندہ اور کہے گا استغفر اللہ. کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ استغفر اللہ. کیا کہے گا؟ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. کیا کہے گا؟ اور پکا یقین ہوگا کہ اس بار پھسل گیا, مولا معاف کر دے, آئندہ نہیں پھسلوں گا. اس بار گناہ کر گیا, مولا آئندہ نہیں کروں گا, معاف کر دے. ادھر استغفر اللہ کہہ کر سچی توبہ کرے گا, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر ایمان کامل, پھر ایمان کے مضبوطی کے ساتھ پھر چلے گا, پھر لڑے گا. لڑتے 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 ہی موت کی دہلیز تک پہنچیں گے, اور انشاءاللہ شیطان کو ہرا کر ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ. زندگی کو سمجھیں. میں نے اس طرح پورا بیان کر کے آپ کو زندگی کا ایک مقصد سمجھایا ہے. یہ زندگی کا مقصد ہمارا عیش و عشرت, پیسہ کمانا, مال کمانا, دولت کمانا اور دنیا کی آسائشیں پیدا کرنا اور صرف گھر بار چلانا نہیں. اصل یہ ہے ہم ہیں اور ہمارا مد مقابل شیطان ہے. لڑائی ہے, فائٹ ہے, رینگ ہے یہ دنیا, اور مسلمان لڑ رہا ہے.
کبھی کس روپ میں شیطان آتا ہے، کبھی کس روپ میں شیطان آتا ہے، کبھی کس انداز میں شیطان آتا ہے۔ نفس ہمارے اندر کا دشمن ہمارے اندر ہے، یہ الگ ہے نفس امارہ، جو ہمارے اندر ایک دشمن موجود ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف اکساتا ہے، شیطان کی پھر پیچھے چلنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اس نفس امارہ سے بھی لڑنا ہے۔ اچھا، نفس امارہ یہ کہ یہ بدل جاتا ہے، شیطان نے بدلنا نہیں ہے، شیطان نے ہمیشہ مردود ہی رہنا ہے۔ نفس بدل جاتا ہے، اگر نفس پر ہم مشقت کریں گے، اس پر تھوڑا وزن ڈالیں گے، عبادت کریں گے، تو نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جائے گا۔ یعنی نفس امارہ وہ جو گناہ پر اکسائے، اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا گناہ ہو جائے تو نفس لوامہ کی برکت سے بندہ توبہ کر کے پھر نیکیوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر نفس لوامہ کے ساتھ کوشش کرے، پھر عبادت کرے، ریاضت کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنا وقت گزارے، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو، گھر بار چلاتا ہو، شادی ہو، غمی ہو، زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، گھر بار ہو، ملک میں ہو، بیرون ملک میں ہو، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت فرائض و واجبات کے ساتھ، سنت رسول کے ساتھ نبھاتا رہے اور چلتا رہے، زندگی گزارتا رہے اور نفس پر زور دیتا رہے، ایک وقت آئے گا یہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا، یہ اور بدلے گا۔ اور نفس مطمئنہ کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کچھ یوں فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، ایک خوشخبری ہے مطمئن نفس کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر جب تیرا انتقال ہوگا تو فرشتے یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے۔ مطلب یہ پورا تصور کانسیپٹ ہے، ہم لوگ شاید اس سبق کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندگی، نفس، شیطان، لڑائی، فائٹ، نیکی، بدی، لڑنا، اٹھنا، شیطان سے مارنا، یہ ہم ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر شیطان نے کتنے مارنے پیٹنے میں شیطان نے لگایا ہوا ہے۔ کوئی بیوی کو مار رہا ہے، وہ شیطان کو مار رہا ہے، بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ کوئی بلا وجہ بچوں کو مارتا ہے، ارے شیطان کو مار۔ بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی اور نافرمانی کر رہی ہے تو شیطان کی نافرمانی کر، شوہر کی کیوں کر رہی ہے؟ شیطان نے لگا کر رکھا ہے اور ہمیں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے شیطان، اور ہم بدقسمتی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس لیے گناہ کیا ہے اس کی فہرست سمجھیں، نیکی کیا اس کی فہرست سمجھیں، پھر ان سب کے ساتھ غیبت سے بچنا ہے۔ ایک تو استغفار، توبہ، تلاوت کرنا ہے۔ اب غیبت سے بچے، ایمان مضبوط، چگلی سے بچ، ایمان مضبوط، حسد سے بچ، ایمان مضبوط، بدگمانی سے بچو، ایمان مضبوط، تہمت سے بچو، ایمان مضبوط، بہتان سے بچو، ایمان مضبوط، احترام مسلم بجا لاؤ، ایمان مضبوط، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، ایمان مضبوط۔ یہ سارے اور کئی کام جو کرو، ایمان اس طرح اور مضبوط ہوگا، ایسا مضبوط ہوگا، ایسا مضبوط ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا نزا کا وقت قریب تھا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک فرماتے ہیں نہیں ابھی نہیں۔ جو آپ کے اطراف میں جو لوگ کھڑے تھے کہا حضور کس سے فرما رہے؟ کہا شیطان آیا تھا۔ امام احمد بن حنبل حنبلیوں کے امام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابھی شیطان آیا تھا اور مجھے کہنے لگا احمد تو خوش نصیب ہے جو مجھ سے اپنا ایمان سلامت لے کر جا رہا ہے۔ تو میں نے شیطان کو کہا نہیں شیطان ابھی نہیں، میں ابھی بھی تجھ سے غافل نہیں ہوں کہ ابھی میری روح میرے جسم سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ تھے شیطان سے لڑنے والے مرد کامل، مرد کلندر، آخری سانس تک، آخری دم تک شیطان سے لڑتے تھے اور اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جانے کا ان کا عزم تھا، ان کا مشن تھا۔ آج سے اپنا بھی مشن بنا لو کہ ہم انشاءاللہ اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے اور نعرہ لگاتے جائیں گے شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، گناہوں کے خلاف جنگ، رشوت کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، موسیقی کے خلاف جنگ، بدنگاہیوں کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، گناہوں کے خلاف جنگ، مسجد بناؤ تحریک، مسجد بناؤ تحریک انشاءاللہ۔ چگل خور اس طرح
اس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کا بس ذہن بنائیں، اور بس ہمیں یہ نیت، اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اور جو میں نے ایک بات بیان کے دوران کی تھی، پھر وہ نکل گئی، اس کی وضاحت کرتا چلو کہ یہ بھی شیطان جو ہے نا، یہ بھی خیالات الٹے سیدھے لاتا ہے، بہکاتا ہے کہ ابھی اس نے بولا تو تھا کہ اگر جہنم کی آگ میں جائے گا اور ایمان لے گیا تو جو ایمان لے کے جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، لیکن جنت میں تو جائے گا نا، تو چل۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کون ہے جو جہنم کا عذاب لمحہ بھر بھی برداشت کر سکے؟ کوئی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کہہ دے نا کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے عذاب کی تخفیف کی، عذاب الہی کی تخفیف کی، ہلکا جانا، اور یہ کفر ہے۔ تو جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے، کیونکہ کوئی جہنم کا عذاب برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ وہ ہے کہ جس کی آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہے، کالی ہے، اور اس سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے، اور دنیا کی آگ میں ہم اپنی انگلی نہیں جلا سکتے۔ یعنی ایک بزرگ تھے، ان کی نفس نے ان کو گناہوں پر اکسایا، تو انہوں نے نفس سے بات کی۔ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ نفس سے بات کرتے کیسے، تو انہوں نے نفس کو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ چراغ جل رہا ہے، میں اس پر انگلی رکھتا ہوں، اگر تو دنیا کی آگ برداشت کر لیتی ہے تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی انگلی چراغ پر رکھی، انگلی جل گئی۔ نفس کو کہا جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ لے لوگ۔ تو جہنم کی آگ سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، سارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اللہ نہ کرے ہمارے کسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ ہماری گرفت فرما دے، خدا نہ خواستہ۔ جو سب سے کم عذاب جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دے گا۔ ہمارے جوتے میں ایک تنکا آ جائے نا، یا کیل آ جائے، ہم چل سکتے ہیں؟ ہمارے پاؤں میں جلتی ماچس ڈال دی جائے یا سگریٹ جلتی ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر زمین گرم ہو تو ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ یہ جہنم کا وہ عذاب ہے جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا۔ کون ہے جو جہنم کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی یہ سوچے کہ یار چلو یار جہنم کی آگ میں جہنم میں جائیں گے تو نکل تو جائیں گے نا، وہ جہنم کی آگ برداشت ہوگی کیسے؟ نہ، اللہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اب کوئی بولے یار سب تھوڑی جائیں گے، ہو سکتا ہے میں نہ جاؤں، تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ ابھی اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے، اتنے ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہیں، ادھر کو اوپر کھڑا رہ کر گن لے کر کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے کہ لوگوں میری یہ گن ہے، اس میں ایک گولی ہے، ایک ہی کو لگے گی، چلو، تو اپنے کیا بولیں گے؟ اب یار ایک کو لگے گی، میرے کو تھوڑی لگے گی، پتہ نہیں کس کو لگے گی۔ ایسا ہوگا یا سارے بھاگیں گے؟ سارے بھاگیں گے، میرے کو لگ گئی تو میرے کو لگ گئی تو میرے کو لگ گئی تو ایک دنیا کی گولی سے بچنے کے لیے سارے بھاگیں گے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے سارے جنت کی طرف نہ بھاگیں ہم؟ کہ اللہ نہ کرے میں جل گیا تو، مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو شیطان بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے دلاتا ہے، پھر کہے گا یار ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم ہے، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے۔ اب یہ بھی دھوکہ ہے کہ موت عمر دیکھ کر آتی ہی نہیں ہے، کیا پتہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہم میں سے کسی کی آج آخری رات ہو، آج آخری دن ہو، آج آخری لمحہ ہو، ہم نہیں جانتے نا، آخری وقت ہو ہمارا اور ہمیں موت آ جائے تو موت توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سچی توبہ فوراً کرنی چاہیے، اور سچی توبہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ایمان کامل کرنے کے بس دھن سوار ہو جائے کہ میں اپنا ایمان کامل کرنا چاہ رہا ہوں، ہے نا۔ کمزور آدمی کیا کرتا ہے؟ توانائی کھاتا ہے، انرجیٹک گولیاں کھاتا ہے نا، انرجیٹک چیزیں کھاتا ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے کوئی طاقت کی توانائی کی دوائی دو تاکہ مطلب میری توانائی
میری طاقت بحال ہو. ہمارا ایمان جو جس طرح کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو طاقت دینے والی عبادات، طاقت دینے والے اعمال کریں. اس وقت سب سے بنیادی عمل پہلے سچی توبہ ہے. سب سے پہلے سچی توبہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی گندگی کے ہوتے ہوئے نیکیوں کی توفیق نہیں ملا کرتی. سب سے پہلے سچی توبہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. سچی توبہ ہو گئی. سچی توبہ کے بعد پھر علم سیکھے کہ کون سی عبادت کیسے کی جاتی ہے اور عبادت کو کیسے بچایا جاتا ہے، نیکی کیسے بچائی جاتی ہے. کہ نیکی کرنے کے بعد بھی شیطان نیکی ضائع کروا دیتا ہے. ایسے بھی مکار ہے نا، اس کے پاس ایک سے ایک داؤ ہے. اور ہم جس سے لڑ رہے نا، یہ بھی بدقسمتی ہماری. ہم جس سے لڑ رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے داؤ کیا کیا ہے. اور اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اس کا داؤ یہ ہے تو لڑنے والے کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اب یہ داؤ کھیلے گا یوں نکل، یہ داؤ کھیلے گا یوں نکل، یہ داؤ کھیلے گا یوں نکل کے بھی جیت جاتا ہے نا. اور ہمیں اس کے داؤ پتا نہیں ہے. اور یہ سب دشمن ہے جو نظر آتا نہیں ہے. یہ ہم کو دیکھ رہا، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. ایسے میں سے لڑنا ہے. زندگی کتنی دلچسپ اور کتنی آزمائش والی ہے، کبھی سوچا؟ لڑتا رہنا، لڑتے رہنا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع فرما دیا کہ میرے بندو مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لمحے بھر کی توبہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. لمحے بھر کی توبہ، سچی توبہ لے آؤ، سارے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ. شیطان کیسا ناکام نامراد ہوتا ہوگا کہ اس کو اتنے برسوں تک گناہ کرایا، سچی توبہ کر لی، میری ساری محنت برباد ہو گئی. آج کر دو شیطان کی محنت برباد. یار آج تو بدلا لو اس سے، آج لے لو بدلا، پکا بدلا لو اور سچی توبہ کر لو. ایسا بدلا ہے کہ 30 40 50 60 سال تک اس کو میں گناہوں کی طرف لے کر چلا. یہ ایک اجتماع میں گیا اور میری ساری محنت برباد ہو گئی. سچی توبہ کر لو سچی توبہ، دل سے کر لو. اللہ جانتا ہے کون سچی توبہ کر رہا ہے. یا اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، مولا مجھے معاف کر دے. یہ اب میں بھی بولا، سن تو رہا ہے نا یہ بدبخت. اللہ مجھے بھی بچا کر رکھے، اللہ آپ کو بھی بچا کر رکھے. مگر یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ پھر لگا رہتا ہے. ڈھیٹ ہے نا، ڈھیٹ ہے. کتے کی دم سیدھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ ڈھیٹ ہے. یہ ہے ہی مردود. اس کا کام ہی ہمارے پیچھے لگے رہنا ہے. اب بولے رہے یار اسے جان چھوٹ جائے گی. نہ بس اللہ بچائے، اللہ بچائے، استغفار کرتے رہے. پھر اس سے بچنے کے نسخے ہیں. کم کھائے، شیطان کم اثر کرتا ہے، اس کے چال کم چلتے ہیں. بولے کم، شیطان کا ہمت ٹوٹتی ہے، شیطان کا داؤ نہیں چلتا. اپنے بولے کم کھائیں گے ایمان مضبوط ہوگا، کم بولیں گے ایمان مضبوط ہوگا، اچھا بولیں گے ایمان مضبوط ہوگا. جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، شیطان اس پر قابو نہیں پاتا. جو اللہ کا ذکر بند کر دیتا ہے نا، شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے. تو زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیں. استغفار اور نعرے رسالت لگاتے رہو، نعرے تکبیر لگاتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، اس کے حبیب کا نام لیتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، نعتیں گنگناتے رہو. گانے باجے، فلمیں، ڈرامے ایک طرف. اب ہمارے کانوں میں یا تو سنتوں پر بیان جائیں گے یا آقا کی نعتیں جائیں گے. اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بالکل ہم ون سائڈ. اب آقا کی نعتیں ہوں گی، سنتیں ہوں گی، عمل ہوگا، نیکی ہوگی، پرہیزگاری ہوگی، ہماری زندگی ہوگی. اور انشاءاللہ شیطان کو اب ہماری باری آئی ہے. شیطان اب ہماری باری آئی ہے انشاءاللہ. اب ہم تجھے پچھاڑیں گے. اب تو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکے تو خیر مانا تو یہ تو کچھ بھی نہیں منا. تو بس تو جا، ہماری جان چھوڑ، اور اب تجھے ہم نہیں چھوڑیں گے. شیطان کے خلاف جنگ. اب نیکی کرنی ہے، بس پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. یا نماز کا وقت ہو فوراً نماز، تلاوت، پھر نماز سیکھنی ہے، تلاوت سیکھنی ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ رہیں. اچھا پھر مدنی چینل دیکھیں، ٹی وی کے ذریعے بھی یہ گناہ کرواتا ہے، نیٹ کے ذریعے گناہ کرواتا ہے.
اب اس سے بچنا ہے تو ٹی وی تو پھر مدنی چینل ہے شیطان سے بچائے گا، نیٹ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے یہ گناہوں سے بچائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ انتظام ہے، بندوبست ہے، بندوبست ہے، مگر یہ کہ اللہ توفیق دے تو کرتے رہیں، اور اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے نا فوراً توبہ کر لیں، گناہ ہو جائے نیکی کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لیں، جہاں گناہ ہوا ہے نا وہاں سے ہٹ جائیں، دوسری جگہ بیٹھ کر توبہ کریں، جہاں نوست طاری ہوئی تھی وہاں سے ہٹے دوسری جگہ بیٹھ جائے، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا، اور سچی توبہ کرتے رہے، سچی توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذکر کرتے رہیں، اور آقا کا جشن ولادت مناتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر 11ویں شریف آئے گی، یوں کرتے رہے، رمضان مبارک آئے تو روزے پورے رکھیں، اس کے علاوہ اعتکاف کریں، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، باب المدینہ کراچی میں آئیں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے، مدنی مذاکرے ہوں گے، مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرے آ رہے ہوں گے، تو یوں انشاءاللہ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے اور شیطان سے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ علم دین روزانہ سیکھو، روزانہ قرآن کریم درست کرو۔ کمزور آدمی روز دوائی لیتا ہے بھائی، کمزور آدمی روز دوائی لیتا ہے، ہمیں روزانہ علم دین اور نیکی لینی ہے تاکہ شیطان سے روزانہ لڑائی کرتے رہیں اور اسے روزانہ ہرائیں، اور اللہ کا نام لے کر سو جائیں، نماز کی نیت پر لے کر سوئے کہ نماز کے لیے اٹھوں گا، عبادت پر قوت پانے کے لیے سوؤں گا، انشاءاللہ ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، عبادت پر قوت پانے کے لیے کھاؤں گا، ہمارا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، حلال روزی کماؤں گا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو محتاجی سے بچاؤں گا، انشاءاللہ ہمارا کمانا بھی عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یوں شیطان سے کمائیں گے بھی تو شیطان کو ماریں گے، سوئیں گے بھی تو شیطان کو ماریں گے، کھائیں گے بھی تو شیطان کو ماریں گے، بس ہر طرف شیطان کو مارتے رہیں گے، سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذکر کرتے رہیں گے کہ شیطان آقا کے ذکر سے جتنا جلے گا نا کسی اور سے کیا جلے گا، کہ جہاں آقا کے ذکر کی محفل ہوگی وہاں شیطان جل بھن کے ختم ہو جائے گا، جہاں 12ویں کی محفل ہوگی، جہاں میلاد کی محفل ہوگی وہاں شیطان کو ایسی آگ لگے گی۔ ذکر رسول سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر صدیق اکبر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر فاروق اعظم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر عثمان غنی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر علی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر صحابہ کرام سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام اعظم کا ذکر کرو ایمان مضبوط ہوتا ہے، امام مالک کا ذکر کرو ایمان مضبوط ہوتا ہے، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء کاملین کا ذکر کرو، میرے غوث پاک کا ذکر کرو، میرے داتا گنج بخش علی حجویری کا ذکر کرو، میرے غریب نواز کا ذکر کرو، اولیاء کاملین کا ذکر کرو، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے ارشادات پر عمل کرو، ایمان پتھر کی طرح انشاءاللہ مضبوط ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہو، وابستہ رہو، انشاءاللہ ایمان کی مضبوطی کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آقا کی جشن ولادت کی خوشی منانا عین ایمان کی ایمان کی تقویت، ایمان کو مضبوط کرنے کا نام ہے یہ۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ آقا کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے، اور انشاءاللہ تو بس ذکر رسول، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اولیاء میں اپنی زندگی، گانے باجے فلمیں ڈرامے، یہ گناہوں برا سلسلہ خلاص۔ سب بولو یہ گناہوں کا سلسلہ آج سے خلاص، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔